افغان مہاجرین کو دی جانے والی اضافی مدت ختم ہونے کے بعد افغانیوں کی پاکستان سے بے دخلی شروع ہو گئی۔ کرپٹو بلاک چین پاکستان اور کرغزستان کا تاریخی اتفاق ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، افغان مہاجرین کے لیے ملک بدری کی اضافی مدت بھی ختم ہونے کے بعد پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی بے دخلی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پی او آر کارڈ ہولڈر افغان مہاجرین کے قیام کی مدت 30 جون کو ختم ہو چکی۔ 31 جولائی تک کی مہلت کے بعد گزشتہ روز سے انخلاء کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جیل انتظامیہ اور متعلقہ ادارے غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کی بے دخلی میں معاونت کریں گے۔ فارنرز ایکٹ کے سیکشن 14 کے تحت زیر سماعت یا سزا یافتہ افغانیوں کو بھی بے دخل کر دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ فارنرز ایکٹ کے سیکشن 14 کے سوا کسی زیر سماعت مقدمے میں افغانیوں کو بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ محمد خان متقی پیر کو پاکستان کے دورے پر پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے حکام سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان کی جانب سے جنوب مغربی علاقوں میں مقیم افغانیوں کو ملک چھوڑنے کی جو نئی ہدایات جاری کی گئی ہیں، اس کے بعد ہزاروں افراد سرحد کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی خبرساں ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں اعلیٰ سرکاری افسر مہر اللہ نے بتایا کہ ہمیں محکمہ داخلہ سے ہدایات ملی ہیں کہ تمام افغان شہریوں کی باعزت اور منظم واپسی کے لیے ایک نئی مہم کا آغاز شروع کر دیا جائے۔ چمن کے ایک اعلیٰ سرکاری افسر حبیب بنگلزئی نے بتایا کہ جمعے کے روز چمن بارڈر پر تقریباً 4 سے 5 ہزار افراد واپسی کے منتظر تھے۔ افغانستان کے صوبہ قندھار میں پناہ گزینوں کی رجسٹریشن کے سربراہ عبداللطیف حکیمی نے بتایا کہ ہمیں جمعے کے روز افغانیوں کی واپسی میں اضافے کا علم ہوا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران لاکھوں افغان جنگوں سے بچنے کے لیے پاکستان آئے اور 2021 میں طالبان حکومت کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد بھی لاکھوں افغانی پاکستان پہنچے تھے۔ 2023 میں شروع ہونے والی جبری واپسی کی مہم کو اپریل میں دوبارہ شروع کیا گیا تھا، جب حکومت پاکستان نے لاکھوں افغانیوں کے رہائشی اجازت نامے منسوخ کر دیے تھے اور انہیں متنبہ کیا تھا کہ اگر وہ ملک نہ چھوڑیں تو انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا بتانا ہے کہ یہ جبری واپسی طالبان حکومت پر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے تاکہ وہ سرحدی علاقوں میں شدت پسندی کو قابو میں لائیں۔ 2023 سے اب تک مجموعی طور پر 10 لاکھ سے زائد افغان پاکستان چھوڑ چکے ہیں، جن میں سے صرف اپریل 2025 سے اب تک 2 لاکھ سے زیادہ افغان شہری ملک چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ مہم ان 8 لاکھ سے زائد افغانیوں کو نشانہ بنا رہی ہے جن کے پاس عارضی رہائشی اجازت نامے ہیں، جن میں سے کچھ پاکستان میں پیدا ہوئے یا دہائیوں سے یہاں مقیم ہیں۔ سیکیورٹی اور معاشی مسائل کی شدت اختیار کرنے کے باعث بہت سے پاکستانی اب افغان مہاجرین کی میزبانی سے بھی تنگ آ چکے ہیں اور اسی وجہ سے یہ مہم عوامی حمایت حاصل کر رہی ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقوں خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں شدت پسندوں کی کارروائیوں کا سامنا ہے اور گزشتہ سال پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں 1 دہائی کے دوران سب سے زیادہ اموات ہوئیں اور حکومت اکثر افغانی شہریوں پر ان حملوں میں ملوث ہونے کا نہ صرف الزام عائد کرتی رہی بلکہ عملی طور پر اس کے ثبوت بھی حکومت پاکستان کے پاس ہیں کہ کس طرح سے افغان شہری پاکستان میں آ کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ ایران نے بھی افغانیوں کی جبری واپسی کی ایک بڑی مہم شروع کی ہے جس کے تحت اب تک 15 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو ایران سے نکال کر سرحد پار یعنی افغانستان بھیجا جا چکا ہے۔ ادھر ناظرین، بلوچستان کے ضلع چاغی میں واقع ریکورڈک سونے اور تانبے کے منصوبے کے لیے پاکستان کو عالمی مالیاتی اداروں اور کثیر الملکی ڈونرز کی جانب سے 5 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی پیشکشیں موصول ہوئی ہیں، جو کہ منصوبے کی کل مالی ضروریات یعنی 3 ارب ڈالر سے 2 ارب ڈالر زیادہ ہیں۔ ذرائع کی جانب سے پتہ چلا ہے کہ مالی معاونت کی پیشکش کرنے والے اداروں میں ایشیائی ترقیاتی بینک، اسلامی ترقیاتی بینک، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن اور یو ایس ایگزم بینک، جرمنی اور ڈنمارک کے ادارے شامل ہیں اور منصوبے کا مالی بندوبست حتمی مراحل میں ہے، جبکہ پیٹرولیم کے وفاقی وزیر علی پرویز ملک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی مدد سے منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یو ایس ایگزم بینک نے منصوبے کے لیے بغیر کسی حد کے مالی تعاون فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ منصوبہ بین الاقوامی برادری کی خصوصی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ حال ہی میں وزارت پیٹرولیم نے یو ایس سفارت خانے اور امریکی سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک ویبینار کا انعقاد کیا تھا جس کا مقصد پاکستان کے معدنی شعبے میں امریکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا تھا اور ویبینار کی میزبانی او جی ڈی سی ایل نے کی تھی، جو کہ اس منصوبے کی سرکاری شراکت دار کمپنی ہے۔ پاکستان معدنی مسائل سے مالا مال ملک ہے ناظرین، اور ملک بھر میں 92 مختلف اقسام کے معدنی ذخائر موجود ہیں، جن میں سے 52 تجارتی طور پر استعمال ہو رہے ہیں
اور ریکوٹک منصوبہ دنیا کے سب سے بڑے غیر دریافت شدہ تانبے اور سونے کے ذخائر میں سے ایک ہے، جسے کینیڈا کی کمپنی بیرک گولڈ کے اشتراک سے بحال کیا گیا ہے اور منصوبے سے 2028 تک پیداوار شروع ہونے کی توقع ہے، جس پر ابتدائی طور پر $5.5 ارب کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ بیرک گولڈ کے سی ای او مارک بریسٹو کے مطابق منصوبہ آئندہ 37 برسوں میں تقریباً $74 ارب کا منافع دے سکتا ہے، اور یہ منصوبہ سالانہ $2.8 ارب کی برآمدات، ہزاروں روزگار کے مواقع اور بلوچستان کی معیشت میں انقلابی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ سعودی عرب کی مائننگ کمپنی منارا منرلز نے منصوبے میں 15% شراکت داری حاصل کرنے کے لیے $1 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے اور دلچسپی ظاہر کی ہے، جس کی منظوری وفاقی کابینہ پہلے ہی دے چکی ہے۔ ریکوٹک سے کانکنی کا سامان کراچی تک لانے اور برآمد کرنے کے لیے پاکستان ریلوے کے تعاون سے نئی ریلوے لائن بچھانے کا بھی منصوبہ شامل ہے۔ ادھر ناظرین، حکومت پاکستان نے چینی بحران سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات پر غور شروع کیا ہے، جبکہ ذرائع وزارت فوڈ سیکیورٹی نے کہا ہے کہ حکومت نے شوگر ملز کو کرشنگ سیزن 1 نومبر سے شروع کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ شوگر ملوں نے کرشنگ سیزن جلد شروع کرنے کے لیے چینی کی ایکس مل پرائز بڑھانے کا مطالبہ کیا، جبکہ بروقت کرشنگ نہ شروع کرنے کی صورت میں چینی درآمدات میں اضافے کا امکان ہے، اور کرشنگ سیزن میں تاخیر سے چینی کی دستیابی میں مشکلات ہو سکتی ہیں اور چینی کی درآمدات ستمبر سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع نے کہا کہ حکومت کا صوبوں کو چینی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت سامنے آئی ہے، اور حکومت نے چینی کے 19 لاکھ ٹن کے ذخائر کی سخت مانیٹرنگ بھی شروع کر رکھی ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی ایک اور بڑی شرط پوری کرنے کے لیے کاروباری ٹرانزیکشنز کی نگرانی کے معاملے میں FBR کے کمپیوٹرائز سسٹم سے لنک ہونے کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے، اور بڑا کاروباری طبقہ 1 ستمبر سے الیکٹرانک انوائسز کے اجرا کا پابند ہوگا۔ ناظرین، تفصیلات کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تمام پبلک کمپنیوں، افراد، ایسوسیشنز آف پرسنز کے لیے ٹائم لائن مقرر کی ہے اور رجسٹریشن، ٹیسٹنگ اور الیکٹرانک انوائسز کے اجرا کا شیڈول بھی جاری کر دیا۔ FBR کے نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام پبلک کمپنیوں کو 10 اگست تک رجسٹرڈ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے اور 25 اگست تک سسٹم ٹیسٹ، 1 ستمبر سے انوائسز جاری کرنا ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سالانہ 1 ارب سے زائد ٹرن اوور والی کمپنیوں کی 10 اگست تک رجسٹریشن ہوگی، اور تمام امپورٹرز کے لیے رجسٹریشن کی ڈیڈ لائن 25 اگست مقرر کی گئی ہے، جبکہ درآمد کنندگان کو بھی 1 ستمبر سے الیکٹرانک انوائسز جاری کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 10 کروڑ سے زائد ٹرن اوور والی کمپنیوں کی رجسٹریشن 10 ستمبر تک ہوگی، اور ایسی کمپنیوں کو 1 اکتوبر سے الیکٹرانک رسیدیں جاری کرنا ہوگی، اور اس سے کم ٹرن اوور والی کمپنیوں کے لیے انوائسز کی ڈیڈ لائن 1 نومبر، 10 کروڑ سے کم ٹرن اوور والے کمپنیوں کے لیے 1 اکتوبر۔ اس کے علاوہ رجسٹرڈ افراد کے لیے رجسٹریشن کی ڈیڈ لائن 10 نومبر مقرر کی گئی ہے، اور ایسے رجسٹرڈ افراد کو 1 دسمبر سے الیکٹرانک رسیدیں جاری ہر صورت میں کرنا ہوگی۔ اور ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان اور کرغزستان نے کرپٹو اور بلاک چین میں تعاون بڑھانے کا اتفاق کیا ہے، اور وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب اور فرخت ایمونوف، ڈائریکٹر نیشنل انویسٹمنٹ ایجنسی کے درمیان اعلیٰ سطح ویڈیو کانفرنس منعقد ہوئی، اور کانفرنس میں کرپٹو، بلاک چین اور ڈیجیٹل فائنانس پر تفصیلی گفتگو کی گئی، جس میں کرغزستان نیشنل انویسٹمنٹ ایجنسی نے معلومات، تجربات اور بہترین طریقوں کے تبادلے پر زور دیا، اور بلال بن ثاقب کا کہنا تھا کہ کرغزستان ڈیجیٹل اثاثوں میں جدت اور ریگولیٹری اسٹرکچر میں تعاون کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے، اور دونوں ممالک ورچوئل اثاثوں کی ترقی کے لیے اسٹریٹجک نقطہ نظر میں ہم آہنگ ہے، جس کے لیے کرپٹو شعبے میں باقاعدہ شراکت کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تجویز دے دی گئی ہے۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔